تجارت کی غرض سے اپنے شہر سے باہر گئے، دوسرے شہر سے جب اپنا سامان بیچ کر واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں آندھی آئی، طوفان کا موسم بن گیا، تو انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے غار میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ تو جو آدمی تجارت کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے، گویا کہ وہ بھی فی سبیل اللہ نکلا ہوا ہے۔ جو حلال کمائی کمانے کے لیے اپنی بیوی بچے کی روزی کی فکر میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، حلال روزی تلاش کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا بھی بہت مقام مرتبہ ہے، گویا کہ وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں وہ بھی نکلا ہوا ہے۔ تو جب وہ غار میں داخل ہوئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بڑا سارا ایک پتھر اوپر سے نیچے گرا تو وہ غار کے منہ پر آ کر لگ گیا۔ اب زندہ رہنے کے لیے روشنی کی بھی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہاں پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، روشنی بھی نہیں آ رہی تھی، نہ ہی پانی تھا، نہ ہی کھانے کی کوئی چیز تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب اسی جگہ پر مر جائیں گے ہم، ظاہری بات ہے اتنا بھاری پتھر ہے۔ انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی اس کو ہٹانے کی، لیکن وہ ہٹا نہ سکے۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا، کہنے لگے کہ اپنی زندگی کے اندر اگر آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے اور وہ ایسا عمل ہو کہ آپ نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، تو اپنے نیک عمل کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے لوگوں اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف آپ وسیلہ بھی تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرنی ہے تو وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دے دیا کریں۔ یا اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا میں وسیلہ دیتا ہوں، یا اللہ تجھے میں غفور الرحیم ہونے تیری صفت کا میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں، یا اللہ تو بہت زیادہ درگزر کرنے والے معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ میں تجھے تیری صفت عفو کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ وسیلہ آپ اللہ کے دربار میں پیش کر کے دعا کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ فلاں اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے پاس چلے جائیں، اس سے کہ بزرگوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں آپ کی دعا کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے جب مدینہ طیبہ میں بارش نہ برستی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا مسلمان تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس جاتے، جا کر ان سے ریکویسٹ کرتے، اے اللہ کے نبی کے چچا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا دیتا تھا۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں، اب آپ کی دعا کو وسیلہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، وگرنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتے اور جا کر کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی قبر مبارک ہو یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا رہا ہوں، ایسا نہیں انہوں نے کیا، وگرنہ وہ سیدھا حجرہ عائشہ صدیقہ میں جاتے، وہ جاتے حضرت عباس کے پاس۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، ابھی وہ ہاتھ اپنے نیچے نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا دیتے۔ یعنی نیک بندے کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے جا چکا ہے، بڑا اللہ کا برگزیدہ آدمی تھا، کسی فوت شدہ آدمی کو وسیلہ بنانا ایسا وسیلہ درست نہیں ہے کہ ہم اپنی دعا کے اندر کہیں نہیں ہم یا اللہ ہم تجھے فلاں سرکار کا وسیلہ دے رہے ہیں، فلاں کا وسیلہ دے رہے ہیں، ایسا وسیلہ ثابت نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ زندہ اللہ کا ولی ہے، اس زندہ اللہ کے ولی کو بھی وسیلہ نہیں بنا سکتے کہ یا اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ بزرگ کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی اپنے نیک عمل کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں روزے کی حالت میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یا اللہ میں روزے کی حالت میں کبھی غیبت نہیں کرتا، یا اللہ میں نے روزے کی حالت میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی،
یا اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے بہت پسند ہے تو یا اللہ اس عمل کی وجہ سے یا اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے، یہ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ یا اللہ تو جانتے ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنے والا ہوں، میں نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، یا اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو یا اللہ اس عمل کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں۔ یا اللہ تو جانتے ہیں میں اپنی ماں کا کتنا خدمت گزار ہوں، اپنی ماں کے میں جوتے سیدھے کرنے والا ہوں، یا اللہ میں کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے سے اونچی آواز میں نے کبھی بات نہیں کی، یا اللہ اگر یہ میرا عمل پسند ہے تو یا اللہ میں فلاں دعا تو اس سے کر رہا ہوں، یا اللہ اس دعا کو قبول کر لے، یہ وسیلہ دیں آپ۔ اب یہ جو بندے غار میں پھنس گئے تھے کہنے لگے کہ اللہ کے دربار میں وسیلہ ہی پیش کرو۔ ایک آدمی دعا کرنے لگا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین ہیں، یا اللہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ بکریوں کا پلایا کرتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو وہ دودھ دیتا، یا اللہ تو جانتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے کافی دور چلا گیا، جب میں واپس آیا تو میرے بوڑھے والدین سو چکے تھے۔ اب میں نے کیا کیا، وہ دودھ والا پیالہ پکڑا، میں ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا، میں نے کہا کہ اپنے بوڑھے والد کو والدہ کو بیدار نہیں کرنا، ان کے نیند کے اندر خلل نہ آ جائے۔ اور یا اللہ تو جانتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے بار بار مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب، ہمارے ابا جی آپ پہلے ہمیں دودھ آج پلا دیں، تو میں نے کہا نہیں، جب تک میرے والدین دودھ نہ پئیں گے آپ کو اس دودھ میں سے میں ہرگز نہیں پلاؤں گا۔ تو صبح کے وقت یا اللہ تو جانتے ہیں میرے بوڑھے والدین بیدار ہوئے تو وہ اتنی دعائیں دینے لگے کہ بیٹا تو ساری رات ہی ہمارے سرانے کھڑا رہے، ہماری نیند کا تو نے اتنا خیال کیا، اپنے بچوں کو آپ دودھ پلا دیتے، آپ نے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلایا۔ تو یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین نے بہت زیادہ دعائیں کی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی دعائیں لینے والے ہیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کریں، ان سے زیادہ دعائیں کروائیں۔ روزے کی حالت میں جس طرح باقی عمل کرنے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ایسے بوڑھے والدین کے قدموں میں بیٹھ جایا کریں، ان کے قدم دبایا کریں، زیادہ سے زیادہ ان سے دعائیں کروائیں۔ یا اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے نا، خالص تیری رضا کے لیے کیا، تو یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ کا کرنا ایسا، وہ پتھر تھوڑا سا نیچے سرک گیا، اب باہر سے روشنی آنے لگی۔ وہ کہنے لگے یار آپ میں سے بھی کسی نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ بھی اللہ کے دربار میں وسیلہ پیش کرے۔ ایک آدمی کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میرا بڑا گہرا اس سے دلی لگاؤ تھا، میں نے اس کو بدکاری کی دعوت دی تو اس نے مجھ سے کہا اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرو۔ تو یا اللہ تیرا ڈر آ گیا، یا اللہ میں نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس آدمی نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے، یا اللہ تیرے سامنے تیرے دربار میں قیامت والے دن کھڑا ہوں گا، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یا اللہ تیرا ڈر ہے مجھے تو یا اللہ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عام لوگوں کو ایک ایک جنت عطا کروں گا، جس نے میرے ڈر کی وجہ سے کوئی گناہ چھوڑا تو اس کو 2 جنتیں عطا کروں گا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کسی عورت نے بدکاری کی دعوت دی، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے کہ آج کے دن کوئی سایہ نہیں ہے میرے عرش کے سائے کے علاوہ، آپ آرام سکون کے ساتھ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ لوگ پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ تو یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا، یا اللہ اگر یہ میرا عمل پسند ہے تو یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ وہ پتھر تھوڑا سا اور نیچے سے رہ گیا۔ تیسرا بندہ کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے مزدور لگائے ہوئے تھے، میں نے ان سے طے بھی کیا ہوا تھا کہ آپ کو اتنے پیسے دوں گا، میں نے مزدوروں کو اجرت دے دی۔ ایک مزدور کو جب اجرت دینے لگا تو وہ کہنے لگا جی آپ تو تھوڑے پیسے دے رہے ہیں، مجھے زیادہ پیسے دیں، حالانکہ میں نے اس سے طے کیا ہوا تھا کہ آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا یہ پیسے تھوڑے ہیں، آپ مجھے زیادہ پیسے دیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آت الاجیر اجرہ قبل یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کے حوالے کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نے مزدور لگایا وہ اس کو کہے کہ آپ کل آ جانا، پرسوں آ جانا، چلو پھر آپ کو پیسے دوں گا، اس طرح اس کا حق مار لینا۔ گویا کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے جو اس کا یعنی کما حقو ہو، جس آدمی سے کام لیا اور اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔
اور یہ پکی بات ہے کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے، اس کا حق جتنا بنتا ہے اس کا حق ضرور اسے دینا چاہیے۔ وہ کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اس سے کوئی بد اخلاقی نہیں کی۔ وہ غصے سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ اس کے جو جوب وغیرہ میں نے طے کیے تھے، اجرت دینے تھے، تو میں نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ جب بکری خرید لی تو اس سے اور بھی بکریاں، ظاہری بات ہے اس نے آگے اور بچے جنم دیے تو کافی ساری بکریاں بن گئی۔ یا اللہ اس کے بعد میں نے 2-4 بکریاں بیچ کر میں نے ایک گائے خرید لی۔ اس طرح جناب ایک باڑا وہ بکریوں کا بھر گیا، ایک باڑا وہ گائیوں کا بھر گیا۔ یا اللہ میں نے 2-4 گائیاں بیچ کر میں نے اونٹنی ایک خرید لی۔ اس کے بعد ایک باڑا اونٹنیوں کا بھر گیا۔ اب وہ بندہ حالات سے مجبور ہوا۔ یہ بخاری شریف میں تینوں کا ذکر ہے، گائے کا بھی لفظ ہے، اونٹنی کا بھی اور بکریوں کا بھی ذکر ہے۔ اب وہ بندہ حالات سے مجبور ہوا، کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس آیا، کہنے لگا یار میں مجبور ہوں، وہ جو تھوڑے سے جو آپ دے رہے تھے نا وہی مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جانور آپ لے جاؤ سارے کے سارے۔ اس نے کہا کون سے جانور؟ اس نے کہا یہ جتنی آپ کو بکریاں نظر آ رہی ہیں، گائیاں نظر آ رہی ہیں، اونٹنیاں نظر آ رہی ہیں، ساری آپ کی ہیں، لے جاؤ۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ یہ میری ہیں۔ اس نے کہا آپ کی ہیں، آپ لے جاؤ ساری کی ساری۔ اس نے جناب بکریاں بھی نکالی، وہاں سے گائیاں بھی نکالی، اونٹنیاں بھی نکالی اور لے کر جانے لگا، اور بار بار پیچھے بھی دیکھ رہا تھا کہیں پیچھے سے آواز ہی نہ دے دے کہ واپس کرو، یہ آپ کی نہیں ہے، شاید میرے سے مذاق نہ کر رہا ہو۔ اور اس نے ساری کی ساری جناب یہ مال آگے لگایا اور لے کر چلا گیا۔ حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ کچھ تو خیال کرتا کہ وہ مجھے اتنا کروڑوں کے مال دے رہا ہے، اور اسے کہتا کہ یار اتنے آپ مجھے دے رہے ہیں، آپ بھی 2-4 رکھ لو۔ وہ سارے کا سارا ہی اس نے مال لیا اور آگے لے کر اپنے چلا گیا۔ یا اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا، وہ سارے کا سارا پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا، اور یہ صحیح سلامت عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نیک عمل کا اللہ کے دربار میں وسیلہ دینا، خصوصاً ماں باپ کی جو آپ نے خدمت کی ہے ان کی خدمت کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنانا، اس عمل کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔